وَإِنَّ جُنْدَنَا، اور ہمارا لشکر، لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اسی نے غالب آنا ہے۔ اچھا، یہ ہمارا لشکر ہم 28ویں پارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ الحشر ہے، اس کی آخری آیات میں اللہ نے دو اصطلاحات استعمال کی ہیں، حزب اللہ، حزب الشیطان۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ شیطان کی جماعت ہے۔ اللہ کی جماعت کون ہے؟ وہاں تفصیل سے پڑھ بھی لیں گے ہم، ایمان والے انبیاء علیہم السلام، ان کے بارے میں اللہ نے کہا یہ اللہ کی جماعت ہے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں اور ہماری جماعت، ہمارا لشکر، ہماری فوج، یہ وہی ہے، ایمان والے انبیاء علیہم السلام، لہم الغالبون، انہوں نے غالب آنا ہی آنا ہے، انہوں نے غالب آنا ہی آنا ہے۔ فتول عنہم حتی حین، چنانچہ آپ ذرا تھوڑا سا اس منظر پہ نظر ڈالیں، مکہ کا چھوٹا سا علاقہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دے رہے ہیں، بہت کم لوگ ماننے کو تیار ہو رہے ہیں، اور جو ماننے کو تیار ہو رہے ہیں بڑی مشکل حالات سے دوچار، اتنی مشکل حالات سے دوچار کہ شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے 3 سال کے لیے۔ تو درختوں کے پتے بھی ختم ہو گئے تھے کہ جن کو چبا کر وہ کچھ گزارا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ حال، اور بھوک اور پیاس اور نقاحت اور دشمن کا ظلم، چند افراد، 100 150 200 افراد، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے ان کی مدد ہونی ہی ہونی ہے، انہوں نے غالب آنا ہی آنا ہے۔ اچھا، 1-2 سال آگے بڑھتے ہیں، ہجرت ہوتی ہے، مدینہ میں چھوٹا سا ایک، آپ کہہ لیں ایک صورتحال بحال ہونا شروع ہوتی ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ 8 سال کے بعد جزیرۃ العرب پر مسلمانوں کا غلبہ ہو چکا ہے، صرف 8 سال کے بعد جزیرۃ العرب مسلمان غالب آ چکے ہیں۔ حضور دنیا سے تشریف لے کے جاتے ہیں جب، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تھوڑی سی صورتحال اور بہتر ہوئی، عمر آئے کہ تقریباً کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال کے لگ بھگ ان کا دور خلافت ہے، ان کا دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ دنیا میں طاقت کے جتنے مراکز تھے ان 10 سالوں میں وہ سب تہس نہس ہو گئے۔ دنیا 2 بڑے سپر پاورز کے ہاتھوں میں تھی، ایک رومن امپائر کہلاتے تھے اور ایک جو تھے وہ ایرانی کہلاتے تھے، روم اور ایران، آدھی دنیا پہ روم، آدھی دنیا پہ ایران۔ طاقت یہ 2، غلبہ اور طاقت اور اقتدار اور اختیار ان 2 ہاتھوں میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ دونوں توڑ دیے گئے، ختم۔ طاقت اور اقتدار اور اختیار مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور بات آگے بڑھ جاتی ہے، بہت آگے، پھر درمیان میں کچھ وقت آتا ہے ذرا مشکل کا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آتے پھر اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ہے تو صورتحال یہ ہے کہ دور دور تک کوئی سر اٹھا کے نا دعویٰ کرنے والا نہیں ہے کہ ہم طاقت اور ہم اقتدار اور اختیار کے مالک ہیں، کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں، کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں ہے، سب توڑ دیے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یہ ہماری فوج ہے، اسی نے غالب آنا ہے۔ جی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مدد ہوئی نا، یہ مدد چل رہی ہے، یہ وہی مدد چل رہی ہے صحابہ کرام کے زمانے میں۔ اچھا، اس کے بعد خرابیاں آئیں، بہت خرابیاں آئیں، وہ پہلے والی بات نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا میں ایک بھرم تھا نا، وہ ابھی تک قائم ہے۔ وہ اموی خلفاء آئے، وہ عباسی خلفاء آئے، کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی دنیا میں کہ وہ بے شک اموی یا عباسی خلفاء تک کے دور میں بھی کہ کوئی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے مسلمانوں کو، کوئی دھمکی دے مسلمانوں کو، جرت نہیں ہوتی تھی کسی کی۔ ایسا اقتدار، ایسا رعب تھا، ایسا غلبہ تھا۔
بلکہ دنیا کے حکمرانوں کی کوشش یہ ہوتی تھی مسلمانوں سے بنا کے رکھو یار، کوئی ان کے ساتھ تجارت کا معاملہ کرو، کچھ تعلیمی معاملے ان کے ساتھ کرو، ان سے کچھ نہ کچھ لیتے رہو، ان کے ساتھ بنا کے رکھو۔ تحائف بھیجتے تھے مسلمانوں کو دنیا کے حکمران، غیر مسلم حکمران۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ۔ جی یہ کم سے کم کوئی 700-800 سال یہ حال رہا۔ اب تو بڑی عجیب سی لگتی ہے نا بات یہ والی، ہم مسلمانوں کا اب تو ہم بڑے ایک ذہنی اعتبار سے بھی اور علمی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی اور سیاسی اور معاشرتی اعتبار سے بھی نا اب تو ایک کفر کا ایک حواسہ ہے ہم پر، اور مسلمان اپنے آپ کو بڑا نا کم سے سمجھتا ہے اور نیچے جھکتا ہے ان کے سامنے کھڑا ہونے کی، ان کو بلکہ غور سے ان کو دیکھنے کی، آنکھیں ڈالنے کی جرت بھی نہیں کرتا، وہ دھمکیاں دیتے ہیں آگے سے، تو جی ہم کوشش کریں گے، جی ایسا نہیں ہوگا ویسا نہیں ہوگا۔ یہ چیز نہیں تھی، یہ چیز نہیں تھی۔ ہاں مسلمان پورے رعب کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، پورے جرت کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، اور کافر کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میری گردن مسلمان کے سامنے جھکی رہے، میں کہیں زیادہ کوئی ایسا عمل نہ کروں کہ جس سے مسلمان مشتعل ہو جائے اور یہ کہیں غصے میں آ جائے۔ کیوں؟ جہاں کہیں کفر سر اٹھانے کی کوشش کرتا تھا نا مسلمانوں کے سامنے، مسلمان اس سر کو کچل کے رکھ دیتے تھے۔ یہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، سب کچھ تھا، لیکن اسے پتا چلا کہ بھئی ہم مسلمانوں پر کسی نے ہاتھ ڈالا ہے، چند مسلمان، اور وہ عرب بھی نہیں ہے، عرب میں نہیں ہے یہ معاملہ، وہ یہ تو بہت سینکڑوں ہزاروں میل دور ایشیا کے اندر ہے اور سندھ کے اندر ہے، وہاں پر کوئی ایک چھوٹا سا کوئی راجا ہے، تو اس نے مسلمانوں خواتین پر کہیں ہاتھ ڈالا۔ اچھا مسلمان پر کسی نے ہاتھ ڈالا ہے؟ اس نے لشکر دیا بھتیجے کو، اس نے کہا حجاج اس کو محمد بن قاسم، چل جا ان کے سر کاٹ کے لا سکتے، ہم پر مسلمانوں پر کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ جی یہ تھا وہ لہم وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ ہاں ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ مدد ہم نے کرنی ہے اور ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا۔